13 ذی قعدہ ہو چکی ہے اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ 7 ذی قعدہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ہم نے دیکھا اس دنیا میں لاکھوں اولیاء کرام تشریف لائے، لیکن انہیں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایک اللہ کا ولی ایسا جو ہم نے بھی دیکھا، اور اس دور میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کو ایسی قبولیت ملی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے زمانے میں بہت سے لوگ آپ کے فتاوے کے خلاف فتاوے دیا کرتے تھے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن گاؤں گاؤں، گلی گلی، قریہ قریہ، دیہات دیہات، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، ایک ہی نعرہ اس دور کے علماء میں سے تمام علماء ایک طرف، ان تمام علماء میں ایک عالم دین کے لیے نعرہ جگہ جگہ گونجتا نظر آتا ہے۔ کون سا نعرہ؟ بستی بستی، بستی بستی، قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، یہ نعرہ ہر جگہ لگتا ہے، اور ہر اس اسٹیج پہ لگتا ہے جہاں اہل حق بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ہر اسٹیج پہ نہیں لگتا ہے، جو اسٹیج والے حق بولنے سے دور ہیں، قاصر ہیں، ان اسٹیج پہ نہیں لگتا، بلکہ ان اسٹیج پہ لگتا ہے جہاں پر حق بولا جاتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ شہرت کے لیے وہ بھی لگا لیتے ہیں جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو دل سے نہیں مانتے، لیکن لوگوں کی واہواہی کے لیے نعرے لگا لیا کرتے ہیں، تو لگتے بہت جگہ ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتاوے کے خلاف فتاوے دیا کرتے تھے، وہ بھی مان رہے ہیں آج، اگرچہ لوگوں کی واہواہی کے لیے، لوگوں کے جو ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہی مان رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ مانتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس دور کے ولی کو اتنی قبولیت ملی۔ جب بھی لفظ تاج الشریعہ لیا جاتا ہے، حالانکہ شرح وقایہ میں ایک اور نام موجود ہے تاج الشریعہ، جو ہمارے درس میں چلتی تھی کتاب، لیکن وہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بھی حضور تاج الشریعہ، لیکن اس دور میں جب بھی تاج الشریعہ نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ذہن میں ایک ہی شخصیت آتی ہے، کون؟ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قابل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان۔ کیوں؟ آپ نے تو کبھی کسی کے تلوے نہیں چاٹے، آپ نے تصویر کشی کو بھی حرام کہا، آپ نے ویڈیوگرافی کے بھی خلاف رہے، آپ کسی کے آگے نہیں جھکے، نجدی امام کے آگے نہیں جھکے، نجدی CID والوں کے آگے نہیں جھکے، نہیں جھکے، پھر بھی آپ کو کعبہ شریف کی چابی دے دی گئی کہ آپ اندر نماز پڑھیں۔ یہ قبولیت، یہ شہرت ملی کہاں سے؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو یہ شہرت اگر ملی ہے تو جس کی ذات پر میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اپنی زندگی قربان کر دی، اور یوں فرما دیا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اسی ذات گرامی کی بارگاہ سے، اسی ذات باوقار کی بارگاہ سے میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو یہ قبولیت ملی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے یہ قبولیت ملی ہے۔ اور بہت سارے معاملات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ایسے گزرے ہیں۔ آپ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، لوگ آپ کو ہمہ وقت محنت کرتے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے فتاوی تاج الشریعہ تیار کر لیا، جو 12 جلدوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی تصانیف آپ کی ہیں اور نہ جانے کتنے فتاوے آپ کے ہیں، اگر جمع کر دیا جائے تو ہزاروں فتاوے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے فتاوے ہیں۔
بے شمار، اور ایک زبان میں نہیں بلکہ کئی زبانوں میں ہیں. جہاں پہ جیسا موقع پڑا وہاں پہ اسی زبان میں آپ نے تقریر بھی فرمائی. یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان ہے. اور کبھی بھی آپ نے کوئی سیلفی نہیں لی، کوئی ویڈیو نہیں بنوائی، کوئی فوٹو نہیں کھنچوایا. یہاں تک کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو تصویر کشی کروائے، جو سیلفی لے، جو میری تصویر اپنی جیب میں رکھے، یعنی میری تصویر اپنے موبائل وغیرہ میں رکھے، میری تصویر رکھے، وہ میرا مرید نہیں. کیا فرمایا؟ جو میری تصویر رکھے وہ میرا مرید نہیں. اتنے شریعت کے پابند. کسی کو شریعت کا پابند دیکھا جاتا ہے تو باشرہ بول دیا جاتا ہے. شریعت والا نہیں بلکہ شریعت پہ چلنے والا بول دیا جاتا ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس طریقے سے شریعت پر قائم رہے، آخر وقت تک ایسے شریعت پر قائم رہے کہ دیکھنے والوں نے اور جاننے والوں نے، پہچاننے والوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ شریعت کا تاج ہے. اور آپ کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ صرف باشرہ نہیں ہیں بلکہ آپ تاج الشریعہ ہیں، شریعت کے تاج ہیں. یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، اور یہ آپ کی عملی زندگی ہے. اور علم کتنا پختہ ہے. جامعہ ازہر مصر قاہرہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو بہت سارے سوالات ہوئے، آپ نے جوابات دیے، اور 40,000 علماء موجود تھے جو پڑھ رہے تھے، زیر تعلیم تھے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی زیر تعلیم تھے. 40,000 علماء ہیں. امتحان ہوئے، 40,000 علماء کے رزلٹ ایک طرف اور ایک تاج الشریعہ کا رزلٹ ایک طرف. جامعہ ازہر والوں نے دیکھا، تمام اساتذہ نے دیکھا، جامعہ ازہر کے پرنسپل نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ اختر رضا کا جو رزلٹ ہے وہ لاجواب ہے. ایسا رزلٹ جامعہ ازہر میں کسی کا نہ ہوا. اس لیے اختر رضا صرف اختر رضا نہیں رہے بلکہ یہ فخر ازہر بن گئے ہیں. اس جامعہ ازہر مصر کی جو ہے یونیورسٹی جو ہے اس کے فخر ہیں یہ. اس لیے کہا گیا یہ ہے فخر ازہر. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کو مصر کے اندر فخر ازہر کا آواز سے نوازا گیا ہے نا. یہ کیوں ہوا کہ آپ کی قابلیت دیکھ کر، اور صرف قابلیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ عمل بھی دیکھا جاتا ہے. آپ کا علم اور عمل دونوں چیز دیکھ کر آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا. تو آپ کے القابات نہ جانے کتنے ہوئے. حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ صرف ولی نہیں بلکہ قطب الاولیاء ہیں، ہے نا. میں خود اس کا شاہد ہوں، میں نے خود سنا ہے حضور محدث کبیر کو. فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ صرف ولی نہیں بلکہ قطب الاولیاء ہیں. اس دور کے تمام ولیوں کے قطب ہیں. کسی نے اس کو حضرت مفتی شہریار صاحب نے جب بولا سردار تاج الشریعہ، اولیاء کے سردار تاج الشریعہ، تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی. میرے پاس اس کا سوال آیا. میں نے کہا حضور محدث کبیر کو تم نے نہیں سنا کیا؟ حضور محدث کبیر نے بھی تو فرمایا قطب الاولیاء ہیں. قطب الاولیاء سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس دور کے تمام ولیوں کے قطب. اسی طریقے سے حضرت مفتی شہریار صاحب نے اگر بولا ہے سردار تاج الشریعہ جو ہے تمام اولیاء جو ہے اولیاء کے سردار تاج الشریعہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس دور کے تمام اولیاء کے سردار تاج الشریعہ. تو اس لیے کچھ بھی بولنے سے پہلے لوگوں کو تحقیق کر لینی چاہیے. علماء کی بات کو اٹھانے سے پہلے لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے. بہرحال حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ مختصر میں بات آپ بتاؤں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جلوہ فرما تھے اور آپ ہی فتاویٰ تصنیف فرماتے تھے. لیکن ایک موقع ایسا آیا، اندرا گاندھی، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک نیتا تھی کانگریس کی، پردھان منتری تھی. آج کے پردھان منتری کے سامنے تو کسی کی بولتی نہیں کھلتی، منہ نہیں کھلتا ہے، لیکن وہ پردھان منتری تھی. اندرا نسبندی کے تعلق سے فتویٰ لے رہی تھی، سب جگہ سے نسبندی جو ہے لاگو کر رہی تھی. دیوبند والوں نے فتویٰ دیا کہ نسبندی جائز ہے.
سہارنپور والوں نے فتویٰ دیا نسبندی جائز ہے، ندوہ والوں نے فتویٰ دیا نسبندی جائز ہے، جتنے وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، شامی نیازی، جتنے فرقے تھے، جتنے فقہائے باطلہ تھے، سب نے فتویٰ دیا نسبندی جائز ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے استفتاء آیا کہ فتویٰ دے دیا جائے نسبندی کے تعلق سے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے میرے نواز اختر رضا، اسماعیل رضا، آپ فتویٰ لکھیے نسبندی کے تعلق سے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے فتویٰ لکھنا شروع کر دیا اور تمام دلائل و براہین جمع کیے اور ایک فتوے کی صورت بنا دی آپ نے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں یہ فتویٰ جب گیا، آپ نے دیکھا، آپ بڑے مسکرائے اور فرمانے لگے اے میرے اختر رضا، تم نے کیا فتویٰ لکھا ہے؟ دشمن کی تو جو ہے ایسے ہی چیخ نکل جائے گی، دشمن تو جو ہے پارا پارا ہو جائے گا، کیا فتویٰ تم نے دیا ہے؟ اندرا گاندھی کی جو ہے نظر جب فتوے پہ پڑی، یہ فتویٰ جب عام کر دیا گیا، لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی اور یہ فتوے کی جو ہے اشاعت ہو گئی۔ اندرا گاندھی کو جب یہ پتہ چلا کہ بریلی شریف سے اختر رضا نے فتویٰ لکھا ہے اور مفتی اعظم ہند نے فتوے کی تصدیق کر دی ہے، اس کو شائع کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اندرا گاندھی نے کہا، پیغام بھیجا کہ اے مفتی اعظم ہند، اے مصطفیٰ رضا خان، آپ فتویٰ بدل دیجئے، بدلے میں آپ جو کہیں گے اندرا کرنے کو تیار ہے۔ حکومت چاہتے ہیں حکومت مل جائے گی، دولت چاہتے ہیں دولت مل جائے گی، شہرت چاہتے ہیں شہرت مل جائے گی، جو چاہتے ہیں وہ مل جائے گا آپ کو، آپ فتویٰ بدل دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے اندرا سن، ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ غلام ہیں، ضد پہ آئیں تو حکومت تو بدل دیا کرتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں بدلا کرتے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، میرے نبی کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ فتویٰ جس بارگاہ سے شائع ہوا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ تھی، لیکن جس نے تصنیف فرمایا وہ میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان تھے۔ آپ اس بارے میں پڑھ کر دیکھیں، معلوم کر کے دیکھیں۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی ایک کرامت بیان کروں مختصر میں۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اچھا ایک سوال کروں آپ سے، آپ کے جسم پہ، پیٹ میں، پیر میں، کہیں پہ آپریشن اگر کروانا ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بولیے۔ سب سے پہلے آپ کو انجیکشن لگائے گا۔ کیا کرے گا؟ انجیکشن لگائے گا۔ کس چیز کا؟ نشے کا۔ کس چیز کا؟ نشے کا۔ نشہ کیا ہے؟ نشہ کیا ہے اس اسلام میں؟ حرام ہے نا؟ جسم کے اندر جائے گا، آپ تو کروا لیں گے، لیکن اللہ والے ایسے ہیں جو نہیں کرواتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ نشہ حرام ہے اور حرام چیز جسم کے اندر نہیں جائے گی۔ اگر آپ انجیکشن نہ لگوائیں تو آپ آپریشن کروا پائیں گے؟ آپریشن کروا پائیں گے؟ آپ نہیں کروا پائیں گے۔ انجیکشن اگر آپ کو نہ دیا جائے، نہ کیا جائے تو آپریشن نہیں کروا پاتے۔ پیر میں یا کہیں پہ بھی ہو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تب بھی بغیر انجیکشن کے جو ہے آپ آپریشن نہیں کروا پاتے۔ لیکن اگر چہرے پہ ہو تو تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی جسم میں کہیں اور اگر جو ہے آپریشن ہونا ہے، اگر بغیر انجیکشن کے جو ہے آپریشن کرواتے ہیں تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی، نہیں برداشت نہیں ہوگا، کروا ہی نہیں پائیں گے۔ اور چہرے پر اگر ہو تو تکلیف اور دوبالا ہو جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ اور چہرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ ہے کون سی؟ آنکھ ہے۔ آنکھ بہت ایسی جگہ ہے کہ آنکھ میں تو اگر گاڑی جب چلاتے ہیں تو اگر چھوٹا سا کیڑا چیٹی کے برابر اگر آنکھ میں گھس چلا جاتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، میں آنکھوں میں کیڑا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً گاڑی روکنی پڑی، آنکھ میں جو ہے فوراً گاڑی روکی، جب تک نہیں گیا تب تک جو ہے پریشان نہ میں۔ مجھے اسی وقت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا واقعہ یاد آ گیا کہ آنکھ میں ذرا سا کیڑا، اتنا سا کیڑا گیا تھا تو میں اتنا پریشان ہو گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان کا کیا بیان کرنا۔ آنکھ میں ذرا سا کیڑا اگر چلا جائے، چھوٹا سا، بالکل ننھا سا، چیٹی کے برابر، تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، بلکہ چیٹی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کی آنکھوں کی بینائی گئی ہے۔ آپ دوسرے دیش میں
علاج کروانے پہنچے ہیں، آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، آنکھوں کی جو ہے بینائی گئی، اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے لیے جب او ٹی میں آپ کو لے جایا گیا، آپریشن تھیٹر میں، انجیکشن بھرا، لگانا چاہا، فرمایا کیا لگا رہے ہو؟ ڈاکٹر نے بتایا انجیکشن ہے۔ کس چیز کا؟ سن کرنے کا انجیکشن ہے۔ نشہ ہے؟ کہاں نشیلا ہے، نشہ ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فقیر نہیں لگوائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کو آپریشن کروانا ہے تو یہ لگوانا ہی پڑے گا، یہ کمپلسری ہے، بغیر یہ لگوائے ہم آپریشن کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ آپریشن کریے، انجیکشن مت لگائیے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کمپلسری ہے، آپ کو لگانا ہی پڑے گا، لازمی لگانا پڑے گا، لگوانا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے جد امجد نے بھی ایسے ہی آپریشن کروایا تھا، آپ بھی میرا ایسے آپریشن کریے۔ فقیر قادری اپنی جسم کے اندر کسی نشیلی چیز کو جانے نہیں دے گا، یہ نشیلا انجیکشن آپ کو لگانے نہیں دے گا، آپ کو میرا آپریشن کرنا ہے تو آپ ایسے ہی آپریشن کریے۔ ڈاکٹر ماننے کو تیار نہیں، سارا اسٹاف آ گیا ہے، اسٹاف والے ماننے کو تیار نہیں، پورا ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیا آپ نے فرمایا نہیں، یہ فقیر قادری کبھی انجیکشن لگوا کر نشیلا انجیکشن جو ہے نشہ اپنے جسم کے اندر جانا ہی نہیں دے گا۔ فقیر قادری نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو آج آنکھوں کے لیے یہ فقیر قادری شریعت کے خلاف نہیں جائے گا۔ لہذا تم میرا آپریشن کرنا چاہتے ہو تو بغیر انجیکشن لگائے تم آپریشن کرو۔ ڈاکٹر نے کہا، اسٹاف نے کہا، ہاسپٹل کے مالک نے کہا اگر آپ ایسے آپریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا، آپ کو سائن کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میں ساری شرطیں منظور، مجھے ساری شرطیں منظور ہیں، آپ لکھیے میں سائن کر رہا ہوں۔ آپ نے سائن کر دیا، آپ کی آنکھوں کا آپریشن کیا گیا، انجیکشن نہیں لگایا گیا، آپ کی آنکھوں کا آپریشن چل رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان جو ہے کہ چہرے پر ذرا سی مس نہیں آ رہی ہے، آپ کا چہرہ ذرا سے ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آپریشن چلتا رہا تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے تک حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کا آپریشن ہوتا رہا، آپ کو ذرا سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا، آپریشن کرنے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے پتہ نہیں کس فرشتے کا میں آپریشن کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سا فرشتہ میرے پاس آ گیا ہے، آپریشن کروا رہا ہے، بغیر انجیکشن لگائے میں آپریشن کر رہا ہوں، میں بھی کتنا بڑا مورخ ہوں جو میں ایسا کرنے لگا۔ لیکن بات دراصل کیا ہے، یہ جو ہے ان کے چہرے پہ ذرا سی مس نہیں آئی، اتنا خطرناک معاملہ سامنے آیا، ان کے چہرے پہ مس نہیں آئی، ان کے چہرے نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کھائے۔ آخرکار بات کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا اے جو ہے مولانا صاحب یہ بتائیے، ہم نے آپ کا آپریشن کیا، 4.5 سے 5 گھنٹے کے قریب آپ کا آپریشن چلا، اس بیچ آپ نے ذرا سا اف بھی نہیں کیا، کوئی بات بس جو ہے کوئی بات درد والی نہیں نکالی، کوئی آہ نہیں کیا آپ نے، آخرکار بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم آپریشن کر رہے تھے، میں تو درود پاک پڑھ رہا تھا، تم آپریشن کر رہے تھے تو میں گنگنا رہا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلفے دھتا کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تو یہ گنگنا رہا تھا، تم آپریشن کر رہے تھے، تمہارا اعتبار اس آپریشن پہ تھا، میرا اعتبار جو ہے مدینے کے والی سے تھا کہ تمہارے آپریشن کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ مجھے کمپلسری نہیں کہ مجھے میری آنکھ صحیح ہو جائیں، لیکن وہاں مدینے کے والی سے مجھے اعتبار ہے کہ مدینے کے والی اگر چاہیں گے تو میری آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دھتا کر دیں۔ آپ آخر وقت تک کوئی اعلان ہے کیا؟ آخر وقت تک آپ حق بیان نہیں کرتے رہے، حق سے کبھی آپ نے منہ نہیں پھیرا۔ بہرحال تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کے دامن سے جتنے لوگ وابستہ ہوئے اور جنہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کو دیکھا، بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اولادیں آپ پر فخر کریں گی کہ ہمارے والد گرامی نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو دیکھا ہے۔ میں اپنے والد گرامی پر فخر کرتا ہوں کہ میرے والد گرامی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ سے جو ہے کچھ دعا حاصل کی،
اور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو دیکھا. میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ میری جو ہے یعنی میری دادی میرے والد گرامی کی والدہ محترمہ لے کر گئی تھیں بچپن میں. والد گرامی کی عادت تھی تھوڑا ادھر ادھر چلے جاتے تھے تو دعا کروانے لے گئی تھیں. میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ جو ہے ہم جب وہاں بیٹھے تھے تو کمرے میں اندھیرا تھا, لیکن حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ جب حجرے میں تشریف لائے تو کمرے میں ایک جگمگاہٹ سی لگنے لگی, آپ کے چہرے سے روشنی لگنے لگی تھی. یہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ. اور اس میں جھوٹ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر زیادہ کوئی کسی کو شک ہے تو لوگوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو دیکھا ہے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور جنہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو بھی نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں عکس تاج الشریعہ حضور قائد ملت جلوہ فرما ہے, انہیں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی جب جو ہے حضور قائد ملت کے روحانیت کا یہ عالم ہے اور آپ کے چہرے مبارکہ کی جو ہے نور کا یہ عالم ہے, تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نور کا عالم کیا ہوگا, اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جن کے نواسے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے نور کا عالم کیا ہوگا, وہ جن کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے نور کا عالم کیا ہوگا, اور اعلیٰ حضرت جن کے غلام اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا, یہی عرض کیا کہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, نور دن دونا جو ہے نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بہرحال اس طریقے سے کر کے وہ شعر پڑھنا مقصود نہیں تھا, بہرحال بتانا مقصود تھا. الحمدللہ رب العالمین. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان سے جو لوگ نہیں بیعت ہو پائے تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے, حضور قائد ملت سے بیعت ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ حق پرستی جو ہے حق پرستی میں آنا چاہتے ہیں, حق پرستی یعنی حق کی عبادت, اور حق یہ وہی ہے جو حق کی عبادت یعنی اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے اگر کرنا چاہتے ہیں, تمام حرام و حلال میں تمیز کرنا چاہتے ہیں, تو انہی بزرگوں سے بیعت ہوں تبھی آپ جو ہے صحیح طریقے پر آئیں گے اور حق پر آئیں گے. ورنہ اگر ادھر ادھر جو ہے کسی اور سے مراد ایسے لوگوں سے مرید ہوں گے جو غلط سلط فتوے دیتے ہیں اور غلط سلط باتیں کیا کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے مرید ہونے سے پھر آپ حق سے بھٹک جائیں گے, کیونکہ جب وہ خود حق سے بھٹکے ہیں, جو خود حق سے بھٹکا ہے وہ آپ کو بھی حق سے بھٹکا ہی دے گا. خفتہ چہ بیدار کنت, سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیا بیدار کر سکتا ہے, جب وہ خود سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا نہیں سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو سچے اور پکے جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے, اور جن کے ذریعے سے ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا اور پکا عشق عطا ہوتا ہے, انہیں کے جو ہے دامن سے ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلم کے اعلان سماعت فرما لیں. فیضان مصطفیٰ چیریٹیبل اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعلیمی رہنمائی برائے طلبہ و طالبات SSLC عرض خدمت انشاءاللہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بتاریخ 10 مئی 2026 عیسوی بروز اتوار بوقت صبح 9:30 بجے سے 9:30 بجے بمقام انجمن شادی ہال سندور میں ایک محفل منعقد کیا جا رہا ہے, جس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ طلباء و طالبات جن کی 10ویں SSLC کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے, ان کے لیے ماہر پروفیسروں کو بلوایا جائے گا, جن کے ذریعے مختصر امتحان اور کاؤنسلنگ کی جائے گی. پھر ان کو رہنمائی فراہم کی جائے گی کہ کس شعبہ کو انتخاب کرنا ہے, جیسے سائنس, کامرس, ڈپلومہ وغیرہ. لہذا والدین سے گزارش ہے, ان کے بچوں کے والدین سے, کہ اس سنہرے موقع کا فائدہ اٹھائیں. خیال رہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے سرپرست یا بڑے کا آنا ضروری ہے, اس لیے کہ بچے ہر بات نہیں سمجھ پائیں گے, بڑے زیادہ سمجھیں گے. بہرحال تو دیے گئے پتہ پر آپ جو ہے تاریخ میں پہنچے, 10 مئی رکھی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جن حضرات نے سنت نہیں ادا کی ہے وہ حضرات سنت عطا فرما لیں.